الرحمن الرحیم. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم. اس ویڈیو کے اندر ریلی ہوئی ہے جو عمران خان صاحب کی کال پر لوگ نکلے ہیں، اور اس کے علاوہ جو نظام دین کے جو لوگ ہیں جو کرتا دھرتا ہے یا جو ان کے پیچھے جو ان سب کی ڈوریں جو ہیں وہ ہلا رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے یہ پورا نظام دین جو ورک کر رہا ہے، نیٹ ورک جس طرح جنکشن ہوتا ہے، جنکشن آخر اس میں سے آخر پر جا کر ایک لائن نکلتی ہے جو پھر دوسرے شہر کو جاتی ہے. اسی طرح پورے پاکستان کی جو لائنیں وہ آ کر لاہور کٹھی ہوتی ہے، لاہور سے پھر آگے کچھ ایک ایریا ہے وہاں پر چلی جاتی ہیں، وہاں سے جو ہے سارا نظام جو چلایا جا رہا ہے. اس کا مرکزی دفتر جو ہے لاہور کے اندر موجود ہے، لیکن جو بڑا دفتر ہے وہ کسی اور جگہ پر ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو یہ سارا نظام وہاں سے چلتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب اس سارے کھیل کے اندر ایک خبر نجم سیٹھی صاحب نے دی تھی، وہ اس کے اوپر ڈسکس کریں گے. اور اس کے علاوہ جو مرتضی عباسی صاحب نے جو ذرائع کے مطابق صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کچھ باتیں کی ہیں عمران خان صاحب کے اس کیس کے متعلق جس کے متعلق بات کرنا منع ہے، وہ انہوں نے جو کہا ہے، اور جو نجم سیٹھی صاحب نے کہا ہے وہ کھیل اور کچھ الیکشن کے متعلق جو معاملات ہیں اس کے اوپر میں بات کرنے کی کوشش کروں گا. جو کچھ اڈیالہ جیل کے اندر ہوا اس کے متعلق علیمہ خان صاحب ہے انہوں نے بیان کیا. اسی طرح جو شاہ محمود قریشی صاحب کے وکلا ہیں انہوں نے کچھ باتیں جو کی ہیں ان کو اندر نہیں جانے دیا گیا. جو عمران خان صاحب کے وکلا تھے وہ کسی مجبوری کے تحت ان کے دانت کے اندر کوئی تکلیف تھی، ڈینٹل سرجن نے آپریٹ کیا تھا، اس کی وجہ سے وہ نہ آ سکے، وہ بات نہیں کر سکتے تھے. تو جو مرتضی عباسی صاحب جو سرکار کے وکیل ہیں انہی کے اسسٹنٹ جو ہیں وہ نامینیٹ کر دیے گئے اس کیس کے اندر. اور پھر جو بات ہوئی ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کی پریس کانفرنس موجود ہے، اس کے آپ سن سکتے ہیں تفصیل. میں اس وجہ سے نہیں کر رہا کہ اس کے اوپر بات کرنا منع کی ہوئی ہے. معزز جو جج ذوالقرنین ابو الحسنات صاحب ہیں ان کے آرڈر ہیں، تو وہ ان کیمرہ سیشن کی وجہ سے. بہرحال کہ جو کچھ وہاں ہوا تو جو ذرائع کے مطابق خبر ہے کہ مرتضی عباسی صاحب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو سزا ہو یا عمر قید ہو یا ان کو سزائے موت دے دی جائے. اب یہ کھیل کس طرف کو جاتا ہوا نظر آئے گا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن اس کے اوپر عمران ریاض خان صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ٹویٹ کیا، اور دیگر لوگ جو ہیں انہوں نے کہا یہ کھیل اتنا آسان نہیں جس طریقے سے یہ کھیلا جا رہا ہے یا جس طریقے سے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مگر یہاں پر بھٹو بڑا طاقتور تھا، اس کے ساتھ کیا ہوا، ضیاء الحق صاحب بڑے طاقتور تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا، لیاقت علی خان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا، مادر ملت جس نے پاکستان بنانے میں اہم کردار ادا کیا ان کے ساتھ کیا ہوا، قائد اعظم جس نے پاکستان بنایا ان کو زیارت کے اندر جو نظر بند کیا گیا، جو گاڑی رستے میں روکی گئی، ڈاکٹر قدیر خان جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا اس کو 6 سال تک نظر بند رکھا گیا. اسی طرح بے شمار مسائل ہیں جو میں آپ کو دے سکتا ہوں. جن لوگوں نے پاکستان سے محبت کی، پاکستان سے پیار کیا، وہی لوگ جو ہیں وہ غدار بھی ہوئے، قتل بھی ہوئے اور مارے بھی گئے، اور ان کے اوپر پابندیاں بھی لگی، جیل میں بھی گئے. بہرحال کہ اس وقت جو کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ یہ کھیلا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں جس کی پارٹی نے ریلیاں نکال کے ان کو مزید پریشان کر دیا. عمران خان صاحب کا جو میسج آیا، میسج آنے کے بعد قوم جو ہے والہانہ طور پر اپنے لیڈر کے ساتھ محبت کے طور پر باہر نکلی. یہ سب کچھ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اب پر جو ڈپریشن جو ہے وہ بڑھ جائے گا. نجم سیٹھی صاحب نے میڈیا پر گفتگو کرتے ہوئے کہا، انہوں نے کہا کہ 5 فروری جو کشمیر ڈے ہے، جو بھارت نے جب قبضہ کیا تھا 370 اور 35A کا جو قانون نافذ کیا، یعنی آزاد جموں کشمیر کی آزادی سلب کی تھی، اس کے کشمیریوں کے حقوق سلب کیے تھے، اس دن کے موقع کی مناسبت کے حساب سے عمران خان صاحب کو سزا دی جائے گی. جو نجم سیٹھی صاحب نے کہا ہے، میں نہیں کہتا، جو انہوں نے بات چیت کی ہے اس سے ایسے لگتا ہے جو اس کا لب لعاب یا کرکس نکالا جائے تو وہ یہ کچھ سامنے آتا ہے. اب یہ 5 فروری کی انہوں نے میسج کس کو دیا ہے؟ نجم سیٹھی صاحب وہ ایک سپوکس مین ہے پاکستان مسلم لیگ کے، ان کی بیگم جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یعنی 2 کشتیوں کے اندر یہ سوار ہیں. کچھ ان کی چپکلش بھی ہوئی ہے جب یہ ان کو اپنا PCB کے چیئرمین سے ہٹایا گیا، کچھ ناراضگیاں بھی ہیں. ہو سکتا ہے کہ بات ان تک پہنچی، انہوں نے پاکستان کی عوام کو اور پاکستان تحریک انصاف کو آگاہ کرنے کی کوشش کی ہو کہ یہ کھیل اندر چل رہا ہے. میں اس کے متعلق کہہ تو نہیں سکتا، نجم سیٹھی صاحب اس کو پر جو وضاحت سے بیان کر سکتے ہیں. بہرحال کہ جو حالات و واقعات جو کل معزز عدلیہ کی وہاں سماعت ہوئی ہے، یا جس طریقے سے مرتضی عباسی صاحب کے جو جونیئرز ہیں وہ عمران خان صاحب کے بن بلائے مہمان اور جو عمران خان صاحب کے دفاع والے وکلا ہیں وہ بن گئے. یعنی
نہ وہ پہلے وہ کر رہے تھے مرتضی عباسی صاحب کے ساتھ مل کر عمران خان صاحب کو سزا دلوانے کے چکر میں تھے، اور کل وہ چینج ہو کر آ گئے عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کے وکالت کرنے کے لیے. یعنی ایک باپ جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ ایک باپ جو ہے وہ کسی کا دشمن ہو اور اس کے بیٹے جو ہیں وہ دوسری طرف سے کھڑے ہو جائیں کہ ہاں جی ہم آپ کی طرف ہیں. یہ میں نے دنیا کے اندر تو نہیں دیکھا. اسی طرح کا یہ نظام جو کل پیش ہوا جس کے اوپر شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں انہوں نے جذباتی ہو کر پھر وہ جو فائل ہے اٹھا کر دیوار کے اندر ماری، کافی گرمی سردی ہوئی. اسی طرح عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے معزز جج ذوالقرنین ابوالحسنات صاحب جو ہیں ان سے ریکویسٹ کی کہ یہ جو طریقہ کار ہے یہ غلط ہے، فیئر ٹرائل جو ہے وہ نہیں ہو رہا. یہ ساری باتیں کل ہوئی ہیں، اور اب جو معاملات آگے کی طرف چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی اگر سزا سنا دی جائے، کیوں ان کی مقبولیت کم نہیں ہو رہی. جو سروے آ رہے ہیں وہ کچھ اور چیز بتا رہے ہیں، جو جلسے یہ لوگ کر رہے ہیں وہ فلاپ ہوتے جا رہے ہیں، اور اس وجہ سے عوام جو ہے وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. عوام نے اپنی ضد بنا لی ہے. جن لوگوں نے ضد بنائی تھی عمران کو نہیں آنے دینا، وہ اپنی جگہ پر اپنے نقشے بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور جن کو لایا گیا تھا وہ اس جو وعدے لندن پلان جو جس کو کہتے ہیں اس کے تحت جو وعدے کیے گئے تھے عوام جو ہے وہ پورا ہونے نہیں دے رہی. یہ سارے کام جو ہے وہ اب ایک پرابلم جو ہے وہ بنتی جا رہی ہے. جو ذرائع کے مطابق خبر ہے وہ یہ ہے کہ یہ سزا سنا کر یا عمران خان صاحب کو کہ اب جناب عمران خان صاحب کا پتہ تو ہو گیا صاف، لوگ جو ہیں کینڈیڈیٹ وہ اور جو عوام ہے وہ ووٹ نہ ڈالے، اور جو کینڈیڈیٹ آزاد جن کا جب بلہ چھینا گیا آزاد ہو گئے پھر ان کو جو ہے وہ بعد میں خرید و فروخت کی جائے. لیکن آپ لوگوں سے یہاں پر گزارش کر رہا ہوں کہ آپ ووٹ ڈالیں، چاہے جس پارٹی کو، چاہے آپ مسلم لیگ کو ووٹ ڈالیں، پیپلز پارٹی کو ڈالیں، جماعت اسلامی کو ڈالیں، پاکستان تحریک انصاف کو نہ ڈالیں آپ ووٹ، لیکن اپنا ووٹ کاسٹ کریں. کیوں؟ اس کی وجہ ہے اب جب آپ ووٹ نہیں ڈالیں گے تو وہ جو بی پلان ہے جس کے تحت کام کیا جا رہا، اب جو 8300 کا نمبر ہے وہ بھی ذرائع کے مطابق خبر آ رہی ہے کہ نادرا نے جو ہے بلاک کر دیا. اب آپ اپنا ووٹ جو ہے وہ چیک نہیں کر سکتے. اور اس کے علاوہ انٹرنیٹ جو ہے وہ الیکشن کے دوران بند کرنے کا جو ہے وہ اندیا دیا جا رہا ہے کہ الیکشن کے دوران جو ہے بند کر دیا جائے گا. وہ 3 دن بند رہتا ہے، 2 دن بند رہتا ہے، یعنی پاکستان کو پتھر کے زمانے میں لے جایا جائے گا یا 1971 کی طرف ہم ویسے ہی جا رہے ہیں. تو پھر پورا جو کیوں پی ٹی وی ہوتا تھا اس وقت، اب بھی پی ٹی وی چلے گا، باقی سب جو ہے نظام وہ بند کر دیا جائے گا. مجھے تو لگتا ہے جی شاید بجلی بھی بند کر دیں، گیس بھی بند کر دیں، اور جو ہڑتال ہے وہ لوگ ہڑتال کرتے ہیں، احتجاج حکومتوں کے ساتھ کرتے ہیں. اس وقت جو ہے نظام دین وہ ہڑتال کروا دے، پاکستان کے اندر دکانیں بند کروا دے یا جو کچھ بھی کر دے کہ لوگ باہر نہ نکل سکیں، یا جموں کشمیر کی طرح کرفیو اس دن لگا دیں جس دن الیکشن ہو. یہ بھی متوقع ہے، ان سے کوئی چیز جو ہے وہ بعید نہیں ہے. یہ کیوں کچھ وعدے کیے ہوئے، کچھ لوگوں کے مفادات ہیں، کچھ لوگوں کی نوکریاں ہیں جن لوگ اور اسی طرح کچھ لوگوں کو کسی کو صدر بنانے کا خواب ہے، کسی کو کوئی ترقی دینے کا خواب ہے. یہ سارے جو خواب وہ اپنے خوابوں کے اندر جو ہے محو ہے. پاکستان ڈوبتا تو ڈوب جائے، یہ ساری باتیں. بہرحال کے جو نجم سیٹھی صاحب کا بیان ہے اس کا جو تانا بانا ہے وہ یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا. آپ جائیں ووٹ ڈالیں، ووٹ ڈالنے کے بعد آپ اپنے گھر کو واپس آ جائیں. دوسرا کوئی آپ سے الجھے، آپ نے الجھنا نہیں ہے. عمران خان صاحب کو سزا ہو جائے، عمران خان صاحب کو پھانسی کی سزا دے دیں. آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں، نہ آپ نے پولیس سے الجھنا، نہ آپ نے پاکستان کی کسی فورسز سے آپ نے الجھنا ہے. اور انہوں نے کوشش کرنی ہے جس طرح پہلے عمران خان صاحب کو ٹریپ کیا گیا. یہ جو 9 مئی والا واقعہ اس کے اوپر میں زیادہ بات نہیں کرتا، لیکن میری قوم سمجھدار ہے کس طریقے سے یہ سارے معاملات ہوئے، کیوں ہوا، کس طرح عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے اٹھایا گیا، اور اس کے بعد اگلا جو مشن ہے وہ چلا. اب اس میں کتنی صداقت ہے کتنی نہیں ہے، یہ جس طرح عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اس کی اوپن جو ہے وہ جے آئی ٹی بنے اور جو انویسٹیگیشن کرے، بس وہ چور کی داڑھی میں تنکا، بس یہی سمجھے آپ. میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہہ سکتا اس کے متعلق. بہرحال کہ یہ جو معاملات ہیں اس طرف لے جانے کی کوشش کی جائے گی، جھگڑا کرنے کی کوشش کی جائے گی، پولنگ اسٹیشن کے اوپر ماحول خراب کرنے کی کوشش کی جائے گی. کے پی کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں میری آواز سنتے ہیں، میرے زیادہ فالوور جو ہے کے پی کے ہیں، ان لوگوں سے میری اپیل ہے کہ آپ لوگ پرامن رہیں. کوئی آپ نے ہلڑ بازی یا کوئی نہیں کرنی، اپنے ووٹ ڈالو اور وہاں پر بیٹھ جائیں، کیمرے آن رکھیں، اپنی ہر چیز کو جو ہے وہ ایکٹیو رکھیں. جھگڑا آپ نے کسی سے نہیں کرنا. انہوں نے الجھنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی پولنگ اسٹیشن پر پولنگ بند کروائی جائے، کسی اسٹیشن کے اوپر جھگڑا کروایا جائے، حالات کو خراب کیا جائے.
اس لیے یہ سارا نظام جو کیا جا رہا ہے، باقی جو سائفر کا فیصلہ ہوگا وہ دیکھا جائے گا، یہ فیصلہ آ جائے گا، پھر وہ آگے سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے اندر وہ چیلنج ہوگا۔ جس طرح توشہ خانہ والا کیس اڑ گیا، اسی طریقے سے یہ بھی ٹھہر نہیں سکے گا، کیوں اس کے نہ اس کا ماں نہ اس کا باپ، یہ ایک ناجائز کیس ہے اور ناجائز کیس جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ بہرحال کہ آپ کے لیے میری پھر دوبارہ گزارش ہے، ایک تو اپنا ووٹ ڈالیں، ہر صورت آپ ووٹ ڈالیں، دوسرا آپ نے جھگڑا نہیں کرنا کسی سے، دوسرا اور کوشش کرنی ہے کہ آپ نے صرف اپنی فوٹیج تیار کرنی ہے، اور فوٹیج جو اپنے اندر اپنے پاس محفوظ رکھنی ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے، جو ان نون قسم کے چہرے آپ کو نظر آئیں گے، یہ بندہ ہمارے حلقے میں گھومتا پھرتا ہوا ہے، پہلے کبھی نہیں دیکھا، اس آدمی پر نظر رکھیں، اس کے اوپر پوری طرح جو ہے معاملات کو وہ بریک بینی سے دیکھیں، یہ بندہ کیا کر رہا ہے، کدھر کو جا رہا ہے، یہ اپنی ڈیوٹیاں لگائیں۔ اور دوسرا، یہ الیکشنوں کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے اوپر کو کمپین نہیں کرنے دی جا رہی، 10-12 دن رہ گئے، تو آپ اپنا واٹس ایپ جو ہے اس کو استعمال کریں، کسی کمپین کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، نمبر آپ کے پاس موجود ہے، ایک محلے سے دوسرا محلہ، دوسرے محلے سے تیسرا محلہ، اس طریقے سے آپ کمپین کرتے ہوئے جناب اپنے جو ہے کینڈیڈیٹ کی کمپین کریں۔ ہر آدمی کے ساتھ جو ہے وہ آپ واٹس ایپ پر کال کریں، وہ نہ آپ لینڈ لائن استعمال کریں، نہ گلی میں نکلیں، نہ کہیں بھی جائیں، اس طریقے سے آپ جو لوگوں کو موبلائز کر کے جو عمران خان صاحب کا پیغام ہے غلامی نامنظور، اس کو پھیلاتے جائیں، لوگوں کو بتائیں کہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ جو کچھ ہمارے ساتھ 2 سال کے اندر ہوا ہے، جس طریقے سے مہنگائی ہمارے ہوئی، گیس ختم ہوئی، بجلی ختم ہوئی، ہمارے راشن پانی کا نظام بند کیا گیا، ہمارے بچوں کی فیسیں ہم نہیں دے سکتے، یہ سب کچھ ہوا، دوائی کھانے والی مہنگی کی گئی، صحت کارڈ بند کیا گیا، پاکستان کے اندر سارا نظام درم برم کیا گیا، کسان 70% آبادی پریشان، صنعت کار پریشان، 10 کروڑ کی آبادی بے روزگار۔ یہ سارا کچھ آپ ان لوگوں کو بتائیں جو ابھی بھی کہہ رہے ہیں ایک باری پھر، یا پی ڈی ایم جو ہے NRO 2 اور NRO 2 کے بعد PDM 2 کا جو پروگرام ہے وہ آپ دیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جو ذرائع کے مطابق خبر ہے کہ آنے والا جو نقشہ ہے وہ اس طریقے سے بنایا جا رہا ہے۔ آج اس کے اوپر جو مسلم لیگ نون کے جو کچھ لوگ ہیں وہ بات کرتے ہوئے نظر آئے ہیں میڈیا کے اوپر کہ ہو سکتا ہے جی ہمیں دوبارہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ضرورت پڑ جائے، مولانا صاحب تو ہمارے ساتھ ہی، یعنی PDM 2 جو ہے اس کی طرف جو ہے وہ کام کیا جائے، جتنے یہ برتن ہیں، ٹوٹے پھوٹے برتن ہیں، جو پرانے برتن ہیں اور زنگ آلود برتن ہیں، ان کی وجہ سے جو پاکستان جب سے یہ لوگ سیاست کے اندر آئے ہیں، آپ پاکستان کی ہسٹری بتا کے دیکھ لیں، پاکستان نیچے کو گیا ہے، یہ اوپر کو گئے ہیں۔ یہ چیز میری قوم کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اگر سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر جو کچھ ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر جو ہے وہ اندھیری رات میں سے راستہ نکالتا ہے، ہر پہاڑ کے پیچھے سورج ہوتا ہے۔ بس یہ سوچ کر آپ اپنے کام پر لگے رہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا۔ بہرحال کہ ووٹ اپنا ضائع نہ ہونے دیں، نہ کسی کو استعمال کرنے کی اجازت دیں، اپنا ووٹ کاسٹ کریں۔ آپ کو کوئی کینڈیڈیٹ اچھا نہیں لگتا تو آپ 2 مورے جو ہیں وہ لگا کر ووٹ کو ضائع کر دیں، لیکن اپنی پرچی خالی نہ چھوڑیں۔ میری طرف سے السلام علیکم۔